السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے شارٹیسٹ پیتھ الگوریدمس کے سلسلے میں ڈائکسٹرز الگوریدم کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی کہ یہ الگوریدم ایک سنگل سورس شارٹیسٹ پیتھ کمپیوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کوئی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے، اس کو آپ نے گراف کے ذریعے ماڈل کیا ہے. یہ ڈائریکٹڈ گراف بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سے اب آپ ایک ورٹیکس کو چنتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سورس ورٹیکس ہے. اس سورس ورٹیکس سے تمام بقیہ جتنے ورٹیسیز ہیں گراف میں ان تک منیمم ڈسٹنس جو پاتھ ہے وہ تلاش کرو. اور یہاں پہ منیمم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجز استعمال کیے جائیں گے ایک سورس سے کسی ورٹیکس وی تک جانے کے لیے، ان ایجز کے جو ویٹس ہیں جب آپ ان کو ایڈ کریں تو جو مقدار بنتی ہے وہ منیمم ہو، کیونکہ ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک پہنچنے میں آپ کو ایک سے زیادہ رستے بھی مل سکتے ہیں. ان تمام میں سے جو منیمم ہے اس کو چننا ہے. یہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم نے وہ ڈیلٹا یو وی جو کہ یہ منیمم ڈسٹنس کی ایک قسم کی ٹرمینالوجی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ڈیلٹا یو وی دیکھیں گراف کے سلسلے میں تو اس کا مطلب ہے منیمم ڈسٹنس پاتھ بٹوین یو اینڈ وی. تو یہ بائی ڈیفینیشن ان تمام پاتھس جو یو سے وی تک جاتے ہیں ان میں سے منیمم مقدار کو رکھتا ہے. ڈیلٹا یو وی جو منیمم رکھتا ہے اس کی بنا پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک بروٹ فورس الگوریدم تو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ یو سے وی تک جتنے پاسبل پاتھس ہیں ان ساروں کو ڈھونڈو اور ان کی ایجز کے ویٹس کو سم کر کے ہر جو پاتھ ہے اس کا ویٹ نکال لو، اور ان میں سے جو سب سے منیمم پاتھ نکلے یو اور وی کے درمیان وہ چن کے اس کی ویلیو یا وہ جو سم آف ایج ویٹس ہے اس کو ہم ڈیلٹا یو وی میں ڈال دیں گے. لیکن یہ مسئلہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم بروٹ فورس الگوریدم ڈیولپ کرتے ہیں آنسر تو ہمیں مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ آنسر نہیں آتا، لیکن آنسر حاصل کرنے میں ہمیں شاید بہت زیادہ کام کرنا پڑے، کمپیوٹیشنل ورک. بعض کیسز میں یہ n فیکٹوریل ٹائپ الگوریدمس بن جاتے ہیں. یہ ہم پہلے کچھ الگوریدمس میں ایسا دیکھ چکے ہیں. یاد ہے جب ہم نے وہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن والی بات کی تھی ڈائنامک پروگرامنگ کے سلسلے میں. تو یہاں پہ ہم پھر بروٹ فورس تو نہیں کرنا چاہتے. اس کے علاوہ جو الگوریدمس ہیں وہ یقیناً بروٹ فورس سے بہت بہتر ہیں، اور ان میں یہ ڈائکسٹراز الگوریدم جو ہے یہ ایک پرانا اور انتہائی پاپولر الگوریدم ہے اور کافی تیز کام کرتا ہے. ڈائکسٹراز الگوریدم گریڈی اسٹریٹجی پہ مبنی ہے، یعنی کہ اندرونی طور پہ یہ گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے. یہاں پہ فی الحال میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ گریڈینس جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے، یہ ہم ابھی دیکھیں گے. البتہ جہاں تک ڈائکسٹرا کی کاروائی ہے اس میں جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایس جو آپ کا سٹارٹنگ ورٹیکس ہے، کیونکہ دیکھیے یہ الگوریدم جو ہے یہ سنگل سورس شارٹیسٹ پیتھ الگوریدم ہے، یعنی کہ آپ ایک ورٹیکس سے تمام بقیہ ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھس ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ الگوریدم کرے گا یہ کہ سورس سے بقیہ جتنے ورٹیسز ہیں ان تک انیشلی ایک ایسٹیمیٹ ڈیولپ کرے گا، اور یہ ایسٹیمیٹس جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ڈی وی لیں گے جس میں وی ورٹیسز ہوں گے، اور انیشلی ڈی ویز جو ہیں تمام کے تمام انفینٹی ہوں گے، کیونکہ جب آپ کو رستہ ہی نہیں پتا تو جو ایسٹیمیٹ آپ کر سکتے ہیں وہ تو یقیناً انفینٹی ہے. البتہ اس میں ایس جو ہے اس میں ڈی ایس کی ویلیو انیشلی ہم 0 رکھیں گے، کیونکہ سورس ورٹیکس پہ ہم بیٹھے ہیں، یقیناً اس کا ایسٹیمیٹ تو 0 ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ پھر ڈائکسٹراز الگوریدم ایک پروسیس چلاتا ہے جس کو ریلیکسیشن کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ گراف میں جتنے ورٹیسز ہیں وہاں تک ڈسٹنسز جو ہیں ان کو ریوائز کرتا جاتا ہے گریجولی. تو الٹیمیٹلی جہاں تک میتھمیٹیکل کاروائی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈی وی ارے ہے انیشلی ڈیلٹا یو وی یا ڈیلٹا ایس وی سے بہت بڑی ہوگی، جیسے کہ میں نے عرض کیا
انیشلائز ہم اس کو انفینٹی سے کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جائے گی، اور ہوتے ہوتے اگر پاتھ ہے ایس سے وی تک، خاص طور پہ اگر وہ ڈائریکٹڈ گراف ہے، تو اگر تو پاتھ ہے تو ایونچولی ڈی وی جو ہے وہ کنورج کر جائے گا ڈیلٹا ایس وی، یعنی کہ وہ منیمم پاتھ، یہ اس سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ڈیلٹا کی ڈیفینیشن ہے۔ آئیے پہلے ہم اس ریلیکسیشن پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، میں کروں گا یہ کہ یہ ریلیکسیشن کے لیے میں ایک چھوٹی سی فنکشن بنا لوں گا جو اس میں کاروائی میں نے کرنی ہے وہ کرے گی، کیونکہ بعد میں ہم اس کو الگوریدم میں ایز اے فنکشن کال کریں گے۔ جہاں تک الگوریدم کا تعلق ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں گے، پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں گے اور اس کے ٹائمنگ انالیسس بھی کریں گے۔ اور یہ بھی کہ چونکہ یہ ایک گریڈی الگوریدم ہے، ایک آپٹمائزیشن پروسیجر ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں ہم منیمم پاتھس ڈھونڈ رہے ہیں، جس کے لیے ہم، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، گریڈی اسٹریٹجی استعمال کریں گے، یا یہ الگوریدم گریڈی اسٹریٹجی سے کام کرتا ہے، تو ہمیں ایک پروف درکار ہوگا کہ یہ واقع ہی ہمیں منیمم پاتھس دے گا، اور اس کی کریکٹنیس کو بھی اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ یہ ہم گریڈی الگوریدمس کے سلسلے میں پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس ریلیکسیشن کے بارے میں جو کاروائی ہے اس کو دیکھ لیں اور پھر بقیہ باتیں۔ یہاں پہ اب میں نے ایک چھوٹا سا گراف دکھایا ہے، ڈائریکٹڈ گراف ہے، جس میں 4 ورٹسیز ہیں، ایس، ٹی، یو اور وی۔ ان میں ایج ویٹس میں نے انڈیکیٹ کیے ہیں۔ البتہ جہاں تک اس الگوریدم کا تعلق ہے وہ آپ بعد میں دیکھیں گے، یا جو ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے کہ یہ الگوریدم جو ہے اس ڈی ارے میں تمام ورٹسیز جو ہیں ان کے لیے ایک ایسٹیمیٹ بناتا ہے، اور اس میں انیشلی ڈی ایس جو ہے وہ 0 ہوگا، اور ڈی ٹی، ڈی یو اور ڈی وی جو ہیں یہ انیشلی انفینٹی ہوں گے۔ وہ حالت میں نے یہاں پہ نہیں دکھائی، بلکہ میں نے یہ پکچر اس وقت بنائی ہے جبکہ یہ الگوریدم ذرا آگے چل چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک وی کا تعلق ہے تو ایس سے وی کا جو ڈسٹنس ایسٹیمیٹ ہے، فائنل نہیں، ایسٹیمیٹ جو ہے وہ چونکہ ایس سے ایک ڈائریکٹ ایج وی تک جا رہا ہے، تو یہ مناسب لگتا ہے کہ جو انیشل ایسٹیمیٹ انفینٹی کا ہے اگر اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو پہلے اس ڈائریکٹ پاتھ کو دیکھ لو، جس کی بنا پہ ڈی وی جو ہے وہ ویلیو 10 ہے۔ اسی طرح ڈی ٹی کی ویلیو بھی انیشلائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انفینٹی کے بعد 2 ہو سکتی ہے۔ البتہ ہم دیکھیں گے کہ یہ الگوریدم جو ہے یہ آہستہ آہستہ ورٹسیز کو اپنے اندر شامل کرتا جائے گا، اور جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے ڈی یو، یا بلکہ ٹی پہ پہنچیں گے، تو دیکھیے ٹی تک جو ایسٹیمیٹ 2 ہے، اور ٹی کے بعد چونکہ ایک لنک ہمیں نظر آ رہا ہے تو یو کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ایس ٹی یو پاتھ کی بنا پہ 4 ہو جائے گا۔ اب اگر یہ 4 ہو گیا ہے تو اگر میں فرض کریں 4 پہ آ کے بیٹھتا ہوں تو یہاں سے اب مجھے ایک ڈائریکٹ ایج وی تک نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی تک مجھے ایک تو پہلے ڈائریکٹ راستہ پتا تھا، لیکن اب مجھے ایک اور راستہ مل رہا ہے جس کا اگر میں ویٹ دیکھوں تو وہ 2 + 2 + 2 یعنی کہ 6 ہے، یا یہ کہ جو یو کا ایسٹیمیٹ ہے اس میں یہ 2 کو ایڈ کروں، جس کی بنا پہ وی کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ اب چینج کر دیتا ہوں میں، اور جب میں نے اس کو چینج کیا اس ایکویژن کی بنا پہ کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈی یو پلس دا ویٹ آف دا ایج یو کاما وی وچ از اکول ٹو 6، اور پریویس ایسٹیمیٹ چونکہ 10 تھا یہ اب میں نے ریوائز کر کے اس کو 6 سیٹ کر دیا۔ یہاں پہ جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ سمپلی اصل میں یہ ایکویژن ہے کہ کس طرح ہم جب ایک ورٹیکس پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جو ایڈجیسن ورٹسیز نظر آتے ہیں ان ڈائریکٹ ایجز کی بنا پہ ہم ان نیبرز یا ان ایڈجیسن ورٹسیز کا جو ایسٹیمیٹ ہے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں اس سمپل سی ایکویژن سے، یعنی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ڈی یو پلس دا ویٹ آف ایچ ایج ٹو دا ایڈجیسن ورٹسیز، اور اگر ان ایڈجیسن ورٹسیز کا جو ایسٹیمیٹ تھا فرض کریں وہ انیشلی انفینٹی تھا، تو اب یو پہ پہنچنے سے جہاں سے مجھے یہ اب ورٹسیز
ڈائریکٹلی مل رہے ہیں میں ان کے ڈسٹینسز کو ریوائز کر سکتا ہوں. البتہ یہ کہ یہ جو ریویژن ہے یہ میں ایک دفعہ نہیں شاید کئی دفعہ کروں انٹل کہ یہ ریویژن جو ہے یہ ایک لحاظ سے کنورج ہو جائے گی، یعنی کہ جب مجھے رستہ منیمم مل جائے گا تو اس کے بعد یہ والی جو ایکویژن ہے یہ اصل میں مجھے فرض کریں اس کیس میں واقعی دیکھا جائے تو 6 جو ہے وہ منیمم پاتھ ہے. اگر اتنا سا گراف ہے تو انیشل ایسٹیمیٹ اگر انفینٹی تھا تو ایس سے ڈائریکٹ پاتھ پہ اس کا جو ایسٹیمیٹ وہ 10 بنا تھا، لیکن بعد میں جب الگوریتھم چلا تو مجھے پتا یہ چلا کہ اگر میں اس رستے سے آؤں تو ٹوٹل پاتھ لینتھ جو ہے یا ویٹس جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوتے ہیں 6 میں، تو یقیناً یہ والا پاتھ جو ہے یہ چھوٹا ہے. اب اس سے زیادہ چھوٹا پاتھ ایس سے وی تک اس گراف میں موجود نہیں، جس کی بنا پہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈی وی کی ویلیو جو ہے یہ فائنلی ٹوٹلی ریلیکس ہو چکی ہے اور اب اس سے کم نہیں ہوگی. اور یہاں پہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی وی جو ہے اصل میں ڈیلٹا ایس وی کے برابر ہے، یعنی کہ یہ وہ منیمم پاتھ ہے. یہاں پہ اس چھوٹی سی فنکشن کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ریلیکس یو کاما وی، یہ میری فنکشن ہوگی. پروگرامنگ کے حوالے سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن الگریدمکلی بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی فنکشن یا ایک پروسیجر لکھا ہے جس کو میں یو اور وی بھیجتا ہوں. اس فنکشن کو گلوبلی ڈی یو اور یا ڈی ارے اور ڈبلیو اریز جو ہیں یہ اویلیبل ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پریڈیسیسر ارے بھی اویلیبل ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یو اور وی کو لے کے اس ایکویژن کو چیک کرو کہ ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی، یعنی کہ میں یو کا جو ایڈجیسنٹ ورٹیکس وی ہے، اگر یو سے میں ایج ویٹ ایڈ کر کے وی پہ پہنچتا ہوں تو یہ جو ایسٹیمیٹ اگر اس کے پریویس ڈی وی ایسٹیمیٹ سے کم ہے تو میں ڈی وی کو دیکھیے اپ ڈیٹ کرتا ہوں اکول ٹو ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی. اور اگر میں یہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اصل میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایس سے وی تک رستہ ہے وہ اصل میں یو کے تھرو جاتا ہے، یعنی کہ یو کے تھرو وی جاؤ، کسی اور طریقے سے نہ جاؤ. اس بنا پہ پریڈیسیسر آف وی جو ہے اس کو میں نے یو کے برابر سیٹ کر دیا. یہ تو ہوا ریلیکسیشن پروسیجر، لیکن اصل بات اب اس الگوریتھم میں یہ ہے کہ یہ ورٹیسز کو چنتا کیسے ہے. آخر اس نے یہ ورٹیسز کو دیکھ کے ان کے ایسٹیمیٹس نکالنے ہیں. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ورٹیسز پہ جا کے ان کے ایڈجیسنٹ جو ورٹیسز ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے، یعنی کہ ان کے ایسٹیمیٹس کو ریوائز کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ الگوریتھم ان ورٹیسز کو سلیکٹ کیسے کرتا ہے. یہاں پہ اب ہم اس الگوریتھم کے بارے میں اصل ڈسکشن شروع کرتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اس الگوریتھم کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کاروائی تو اصل میں ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ میں ابھی نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو شروع کریں گے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو دیکھی بھالی بات ہے. یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہاں سے آپ کو پھر صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ورٹیسز کی سلیکشن ہے یہ کس بنا پہ ہو رہی ہے. Dijkstra's algorithm is based on the notion of performing repeated relaxations. یہ بات ہم دہرا چکے ہیں کافی دفعہ. Dijkstra's algorithm operates by maintaining a subset of vertices S, which is a subset of V, for which we claim we know the true distance. اور یہ جو سیٹ S ہے اس میں جتنے vertices ہم ڈالیں گے ان میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی کہ ڈی وی یعنی کہ ایسٹیمیٹ جو وی کا ہے ایس سے ڈسٹینس کا وی تک وہ برابر ہو گیا ہے ڈیلٹا ایس وی تک. یہ خاصیت ہوگی اس سیٹ ایس میں جتنے ورٹیسز ہم ڈالیں گے، یعنی کہ ممبرشپ کے حساب سے ایس میں وہی ورٹیسز آئیں گے جن کے بارے میں ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. انیشلی S is empty یعنی کہ empty set ہے and we set du to 0, ds to 0 and all others to infinity یعنی کہ جو source vertex ہے اس کو تو ہم 0 سیٹ کرتے ہیں اور بقیہ کا estimate ہم infinity یہ ہم دیکھ رہے ہیں. One by one we select vertices from V minus S
to add to S. یہاں پہ کچھ وہی بات نظر آ رہی ہے جو کہ ہم نے پرمس الگورتھم میں کی تھی، بلکہ ہم کروسکال میں بھی یہی کرتے تھے کہ ہم جو ورٹیسز کا سیٹ V ہے اس کو سپلٹ کرتے تھے S اور V مائنس S میں، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جو V مائنس S سیٹ ہے ان میں سے ہم ورٹیسز کو چن کے S میں لاتے تھے، اور یہ چناؤ جو تھا یہ کسی خاص وجہ سے تھا، یعنی کہ اس کاروائی کے لیے ہم نے ایک ریزن، ایک جواز رکھا تھا. کچھ ایسی بات یہاں پہ بھی ہوگی کہ انیشلی S empty ہے اور اس میں ہم سورس ورٹیکس کو ڈالیں گے کیونکہ وہی سب سے پہلے لگتا ہے کہ اس میں شامل ہوگا، اور پھر جو بقیہ ورٹیسز ہیں ان میں سے، یعنی کہ جو V مائنس S سیٹ میں جو ورٹیسز ہیں ان میں سے ہم ورٹیسز کو چنیں گے. یہ چناؤ اس کیس میں کس بنا پہ ہوگا؟ یاد ہے پرمس الگورتھم میں ہم نے ایسی ہی بات کی تھی، وہ کٹ والی بات جس میں جو ایجز جو کراس کر رہے تھے ان میں سے ہم نے منیمم ایج کو لیا تھا. کچھ ایسی بات یہاں پہ بھی ہے، تو آئیے وہ بھی دیکھ لیں. How do we select which vertex among the vertices of V minus S to add next to S? Here is where greediness comes in. For each vertex U in V minus S, we have computed a distance estimate du. یہ تو ہم کرتے ہیں تمام ورٹیسز کے لیے، یہ نہیں کہ ہم صرف S میں جو ورٹیسز ہیں ان کے لیے D کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، نہیں، ہم تمام ورٹیسز کے لیے ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، اور یہ ایسٹیمیٹ ہمارے پاس U جو V مائنس S میں ہے ایسے ورٹیسز کے لیے بھی موجود ہے. The greedy thing to do is to take the vertex for which du is minimum, that is, take the unprocessed vertex that is closest by our estimate to S. And later we will justify why this is the proper choice. یہ وہ proof والی بات ہے. And in order to perform this selection efficiently, we store the vertices of V minus S in a priority queue. یہ باتیں ذرا دیکھ لیجئے، ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو گریڈی تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈی یو یا وہ یو سلیکٹ کرو جس کے لیے ڈی یو منیمم ہے. ہم اس کو بعد میں جسٹیفائی کریں گے، اور اس کے لیے، اس سلیکشن کے لیے ہم پرائرٹی کیو کا استعمال کریں گے. یہاں پہ دیکھیے کچھ وہی پرمس الگورتھم والی بات لگتی یا بنتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ایس ہے جس میں ہم ورٹیسز کو لا چکے ہیں، جن کے بارے میں ڈائکسٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام ورٹیسز کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ایکچولی منیمم تک پہنچ چکا ہے. وہ جو ایکویشن میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی فار آل سچ ورٹیسز ان ایس. جو بقیہ ورٹیسز ہیں وی مائنس ایس میں، ان کے لیے ہمارے پاس ایسٹیمیٹس ہیں جو کہ شاید انیشلی سارے کے سارے انفینٹی ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ اصل میں ریوائز ہوتے رہیں گے. میں خاص طور پہ جب آپ کو مثال دکھاؤں گا تو ایسا آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہمیشہ انفینٹی ہی رہتے ہیں، نہیں، یہ ایکچولی چینج ہوتے رہتے ہیں. اس چینج کی بنا پہ جو V مائنس ایس میں جتنے ورٹیسز ہیں ان کی جو ڈی یو ویلیوز ہیں یہ کچھ کم ہوں گی، کچھ زیادہ ہوں گی. تو جو ریزنیبل بات یا یہ جو گریڈینس اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی کہے گی کہ ان میں سے اس یو کو چنو جس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ سب سے کم ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس سے اس یو تک پہنچنے کے لیے جو ڈسٹنس ہے وہ ہمیں سب سے کم نظر آ رہا ہے تمام V مائنس ایس ورٹیسز میں جتنے ورٹیسز ہیں ان ساروں میں سے. اب یہاں پہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ ہم نے پرمس الگورتھم میں دیکھی تھی. یاد ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایجز تھے جس میں سے ہم نے منیمم ویٹ ایج کو چننا تھا. وہاں پہ ہمارے پاس یہ چوائس تھی کہ ہم ایجز کو سورٹ کر لیں. وہی چوائس یہاں پہ بھی ہے کہ ہم نے ڈی یوز جو ویلیوز ہیں ہمارے پاس ان کو ہم سورٹ کر لیتے ہیں، اور ان میں سے پھر جو منیمم ہمیں ملے گی اگر ہم انکریزنگ آرڈر میں سورٹ کریں اس کو ہم لے لیتے ہیں. لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں صرف منیمم تو درکار ہے، بقیہ جو ہیں وہ سورٹڈ آرڈر میں ہمیں نہیں چاہیے.
اگر ہمیں ایک سیٹ آف ویلیو سے ہر وقت جو کرنٹ منیمم چاہیے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے لیے جو مناسب ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ پرائرٹی کیو ہے. اگر آپ اس کو خاص طور پہ منیمم ہیپ کے ذریعے امپلیمنٹ کریں تو وہ ایک انتہائی ایفیشنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے. تو یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ وی مائنس ایس میں جتنے ورٹسیز یو ہیں ان کے جو ایسٹیمیٹس ہیں اس کی بنا پہ ہم پرائرٹی کیو میں ان ورٹسیز کو ڈال دیں گے، اور جو کی ہم استعمال کریں گے یعنی کہ وہ پرائرٹیز جو ہم اسائن کریں گے وہ ایکچولی یہ ڈی یوز ہوں گی، اور پھر ان میں سے گریڈینس کی بنا پہ جو سب سے چھوٹی ویلیو ہوگی اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم ایس میں شامل کریں گے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چونکہ یہ گریڈی الگوریدم ہے، اگر وہ یہ ایک سلیکشن کر لیتا ہے تو پھر اس کو انڈو نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک سٹیج پہ اس نے پرائرٹی کیو سے جب ایک ورٹیکس کو نکال لیا تو بعد میں وہ کہے کہ اوہو اس وقت میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو واپس پرائرٹی کیو میں ڈال دو، میں اس کو دوبارہ نکالوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ گریڈی الگوریدمز کی ایک خاصیت ہے کہ ایک دفعہ وہ کچھ سلیکشن یا چوائس کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ریوائز نہیں کرتے، اس کو خاص طور پہ انڈو نہیں کرتے. اب ہمارے پاس یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں اس الگوریدم کے وہ موجود ہیں، تو آئیے اب اس کو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس پورے الگوریدم کو. اور یاد رہے وہ جو میں نے ریلیکس فنکشن بنائی تھی وہ بھی میرے پاس موجود ہے. یہاں پہ اب میں نے یہ الگوریدم آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس کو میں گراف جی ڈبلیو جو ارے ہے ویٹس کی اور سورس ورٹیکس ایس، یہ میں اس کو بھجوا رہا ہوں. اس نے سب سے پہلے وہی انیشلائزیشن سٹیپ کیا کہ فار ایچ یو ان وی ڈی یو از انفینٹی، اور ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ ہر یو کو وہ پرائرٹی کیو میں انسرٹ کرتا ہے اور اس کی جو استعمال ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ پرائرٹی کیو میں آرڈرنگ ہوگی وہ یہ ڈی یو کی ویلیو ہے. اس کے بعد ڈی ایس کو میں نے 0 کیا، اس کی وجہ کہ یہ تو میرا سورس ورٹیکس ہے، یقیناً اس کا ایسٹیمیٹ 0 ہے. پریڈیسیسر ایس از اکول ٹو نیل، کیونکہ یہ اسٹارٹ ورٹیکس ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں پاتھ میں. اور چونکہ میں نے ایس ورٹیکس کی جو ڈی ویلیو ہے اس کو چینج کیا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جو میری پرائرٹی کیو ہے جس میں تمام ورٹسیز شامل ہیں اس میں جو ایس ہے اس کی میں پرائرٹی کو ڈیکریز کروں. اگر کروں گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایس جو ہے وہ اگر پرائرٹی کیو ہیپ ہے خاص طور پہ تو ہیپ میں بالکل ٹاپ پہ آ جائے گا، یا اگر ہم کیو کے بارے میں سوچیں تو وہ پرائرٹی کی بنا پہ سب سے آگے آ جائے گا. اور اگر میں پرائرٹی کیو سے جب نوڈ کو نکالوں گا تو سب سے پہلے نکلنے والا ایس ہوگا. وہ کاروائی اب یہاں پہ وائل لوپ کر رہا ہے، یعنی پی کیو ناٹ ایم ٹی ایز لانگ ایز یہ پرائرٹی کیو جو ہے یہ خالی نہیں ہوتی. دیکھیے میں اس میں سے ایکسٹریکٹ من یعنی کہ جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے، یا یہاں پہ میں سمپلی پی کیو ڈاٹ ایکسٹریکٹ کہہ سکتا تھا یا ریموو کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ پرائرٹی کیو ہے اس میں یقیناً مجھے منیمم ہی ملے گا. یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے یو کو نکالا ہے، سمپلی اس کی کو نہیں نکالا، کیونکہ میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں وہ کون سے ہیں. اور وہ اب یہ فور لوپ جو ہے کاروائی کر رہا ہے کہ فار ایچ وی وچ از ایڈجیسنٹ ٹو یو، یعنی کہ یو سے وی تک ایک ڈائریکٹ ایج ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈجیسنسی میٹرکس یا اگر ایڈجیسنسی لسٹ ہے وہاں سے یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. تو تمام وی جو کہ ایڈجیسنٹ ہیں دیکھیے یہاں پہ اب میں ان کو ریلیکس کر رہا ہوں، اور وہ اس طرح کہ if du plus wuv is less than dv then dv is equal to du plus wuv. یہاں پہ اصل میں نے وہ فنکشن کو پورا ایکسپینڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس طرح یاد نہ کرنا پڑے، لیکن دیکھیے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ڈی وی جو ایسٹیمیٹ ہے اس کو میں کمپیئر کر رہا ہوں یو سے. اگر میں وی تک اب اس ڈائریکٹ پاتھ پہ آؤں جو مجھے یو سے وی تک لاتا ہے کیونکہ وی جو ہے وہ ایڈجیسنٹ ہے، اور اگر یہ مقدار ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی ڈی وی سے کم ہے
تو میں ڈی وی کو ریوائز کرتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ وی کو میں پرائرٹی کیو میں جا کے اس کی ویلیو کو ڈیکریز کرتا ہوں، جس کی بنا پہ وہ پرائرٹی کیو میں آگے کی جانب یعنی کہ ہیڈ آف دا کیو کی جانب شفٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ بالکل سامنے آ جائے گا، یہ چانسز ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ آگے کی جانب تو ضرور بڑھے گا. اب جب میں نے اس وی کو ہینڈل کر لیا تو یہاں پہ میں نے پریڈیسیسر وی جو ہے اس کو یو کے برابر کیا. جب تمام وی جو ایڈجیسنٹ یو ہیں وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں تو پھر میں واپس وائل لوپ میں جاتا ہوں اور اب پرائرٹی کیو سے جو اگلا منیمم ہے، جو کہ اصل میں وہ نہیں جو کہ شروع میں تھا، بلکہ دیکھیے یہ جو فور لوپ کی وجہ سے ڈیکریز کی والی کال ہے، اس کی بنا پہ ایسٹیمیٹس جو ڈی وی کے ہیں وہ ریوائز ہو رہے ہیں، جس کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں ری آرڈرنگ ہوگی. اور اب میں جب واپس وائل لوپ میں آؤں گا اور ایکسٹریکٹ کروں گا تو مجھے ایک نیا ورٹیکس جو ہے وہ مل جائے گا. اب اگر آپ اس الگوریدم کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو دیکھا ہوا ہے پہلے، بلکہ ایسا ہے. یہ تقریباً پرمز الگوریدم کی طرح ہے، اس میں تھوڑی سی جو رد و بدل اگر آپ کریں، تبدیلی کریں، تو یہ پرمز الگوریدم بن سکتا ہے، یا اگر پرم کو لیں تو اس سے یہ ڈائکسٹراز الگوریدم بن سکتا ہے. کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہاں پہ ہم منیمم سپیننگ ٹری بنا رہے تھے، اور سپیننگ ٹری جو ہے وہ بھی تو ایجز کا ہی بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی کاروائی ہو رہی ہے کہ ہم منیمم پاتھس ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پاتھ جو ہے وہ ایونچولی ایجز سے ہی بنتا ہے، اور ایجز ہم سلیکٹ کر رہے ہیں ایک گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ. اب اگر یہ سملیرٹی ہے تو اس کے بنا پہ دیکھیے کہ نتیجہ کیا حاصل ہوگا. Note the similarity with Prim's algorithm, although a different key is used here. Therefore, the running time is the same, that is theta e log v. ٹائمنگ کے حوالے سے پھر یہ کافی ایفیشینٹ الگوریدم ہے، یعنی کہ ای لاگ وی اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف ایجز اور نمبر ورٹیسز بے شک زیادہ ہوں، یہ پالینومیل ٹائم الگوریدم ہی رہتا ہے، بلکہ یہ این اسکوائر یا وی اسکوائر ٹائپ الگوریدم بھی نہیں ہے. تو آئیے اب اس الگوریدم کو ہم ایک گراف کے اوپر چلا کے دیکھ لیں تاکہ یہ جو اس کے سٹیپس ہیں وہ ہمیں کلیئرلی پتا چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے کریکٹنیس کے پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کریں گے، بلکہ میں ایک پروف پیش کروں گا کہ یہ الگوریدم واقعی ہی آپ کو کریکٹ ریزلٹ دے گا. کیونکہ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گریڈی جو الگوریدمس ہیں اس میں آپ لوکل آپٹیمل ڈیسیجن لیتے ہوئے یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو گلوبل آپٹیمل ڈیسیجن ہے وہ واقعی ہی آپٹیمل ہوگا. خیر یہ ابھی باتیں تھوڑی دیر میں، پہلے آئیے ہم ایک مثال کرتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے ایک ڈائریکٹڈ گراف پیش کیا ہے جس میں یہ ورٹیسز ہیں، ایجز ہیں، اور ایجز دیکھیے اس میں کافی ہیں، بلکہ یہاں پہ سائیکلز ہیں. لیکن دو باتیں، ایک یہ کہ اس میں نیگیٹو ویٹس نہیں ہیں، اور یقیناً اس کے اندر کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے. سائیکل ہیں لیکن نیگیٹو ویٹس کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن ہم نے ڈائکسٹراز الگوریدم کے لیے رکھی تھی کہ یہ ایسے گرافس پہ چلتا ہے جس میں نیگیٹو ویٹس نہیں ہیں، اور وہ کنڈیشن کے نیگیٹو سائیکلز نہیں وہ تمام شارٹیسٹ پاتھ الگوریدمس پہ لاگو ہوگی. اب یہاں پہ صورتحال جو انیشل ہے وہ یہ کہ ایس جو سٹارٹ ورٹیکس ہے یا سورس ورٹیکس ہے، اس کا ایسٹیمیٹ میں نے 0 کے برابر رکھا ہے، اور بقیہ جتنے ورٹیسز یعنی کہ یہ 4 جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس میں نے انیشلی انفینٹی سیٹ کیے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی کوئی پتا نہیں کہ یہاں سے جو شارٹیسٹ پاتھ ان ورٹیسز تک وہ کیا ہے. اب میں اگر پرائرٹی کیو دیکھوں، جو کہ میں یہاں پہ ایکچولی دکھا نہیں رہا لیکن وہ بڑی سمپل سی ہے کہ میرے پاس 0 انفینٹی 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 اور انفینٹی یہ 5 ورٹیسز ہیں. ان کی ویلیوز جیسے کہ میں نے عرض کیا 0 اور یہ 4 انفینٹیز ہیں.
تو اگر میں ان 5 ورٹیسز کی پرائرٹی کیو بناؤں تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں یہ والا ورٹیکس جو ہے یہ ہیڈ آف دا کیو ہوگا، یعنی کہ کیو میں سب سے آگے ہوگا، اور ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کیو میں موجود ہیں، ان کی ترتیب سے ہمیں فی الحال سروکار نہیں۔ اب میں نے پرائرٹی کیو سے ایکسٹریکٹ من یا ریموو کیا تو جو ورٹیکس نکلا وہ یہ والا ہے جس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 0 ہے، یعنی کہ ایس ورٹیکس۔ اس کو اب میں نے کلر سے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ چن لیا گیا ہے اور بقیہ ورٹیسز اب وی مائنس ایس میں آ گئے اور یہ ہمارا جو کیپٹل ایس سیٹ ہے اس میں آ گیا۔ اب یہاں پہ وہ فور لوپ اب چلے گا کہ اس ایس ورٹیکس کو لو اور اس کے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کے ڈی ویز کو دیکھو۔ ایس کے ایڈجیسنٹ ورٹیکس کون سے ہیں؟ یہ والا اور یہ والا۔ یہ ڈسٹنس جو ہے یہ 7 ہے، یہ ڈسٹنس 2 ہے، یہ ڈائریکٹ ایجز ہیں۔ ان کے جو انیشل ایسٹیمیٹس تھے اگر آپ پیچھے یہاں پہ دیکھیں دونوں انفینٹیز تھے۔ یقیناً اگر میں ڈی یو، یہ جو اف اسٹیٹمنٹ کے اندر اب یو بن گیا اور یہ ڈبلیو یو وی ہے، یہ وی ہے، یہ یو ہے، یہ بنا ڈبلیو یو وی یعنی کہ 7۔ ڈی یو کی ویلیو کیا ہے؟ 0۔ وہ تو اس چونکہ اسٹارٹ ورٹیکس ہے اس کا تو انیشل ایسٹیمیٹ واقعی ہی 0 ہے۔ ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی کیا بنا؟ 7، اور 7 جو ہے وہ اس ورٹیکس کے پریویس ایسٹیمیٹ سے یقیناً کم ہے، تو دیکھیے میں نے اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے اس کو چینج کر دیا۔ اسی طرح اس ورٹیکس کو دیکھیں تو یہاں پہ انیشل ایسٹیمیٹ جو تھا وہ انفینٹی تھا، لیکن اب جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ڈی یو یعنی کہ 0 + 2 کی بنا پہ یہ 2 ہو گیا۔ اب یہ جو فور لوپ تھا اس کے اندر ہم نے 2 اور باتیں کی تھی، یہ کہ جب ہم اس ایسٹیمیٹ کو ریوائز کرتے ہیں تو پرائرٹی کیو میں اس ورٹیکس کی جو کی ویلیو ہے اس کو بھی ہم وہ ڈیکریز میتھڈ کال کر کے چینج کرواتے ہیں، جس کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ دوسرا، ہم وہ پریڈیسیسر ارے جو ہے اس میں بھی پوائنٹر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں وہ رستہ معلوم ہو جائے جس کی بنا پہ ہم اس ورٹیکس پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہاں سے واپس جو ہے سورس ورٹیکس تک کیسے پہنچیں گے۔ یہ جو 2 باتیں ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ یہ جب ریوائز ہوئی ویلیوز تو یہاں پہ تو 0 ہے، لیکن دیکھیے یہ پرائرٹی کیو سے اب نکل چکا ہے، تو پرائرٹی کیو جو ہے اس میں اب صرف یہ 4 ورٹیسز ہوں گے اور یہ کاروائی بالکل پرمز الگورتھم کی طرح ہو رہی ہے۔ وہاں پہ بھی ہم ان ورٹیسز کے ساتھ کی ویلیوز ایسوسیٹ کرتے تھے، وہ ایکچولی یہ ایج ویٹس کی سم نہیں تھی، وہاں پہ سمپلی ایج ویٹ جو تھا ایس سے یہاں تک اس کو ہم ڈالتے تھے۔ لیکن اگر میں پرائرٹی کیو اب ان 4 کی بناؤں 2 7 انفینٹی انفینٹی، تو اس ترتیب سے یہ والا ورٹیکس جو ہے یہ ہیڈ آف دا کیو ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، دونوں کی ویلیوز انفینٹی ہیں۔ لیکن جو دوسری بات دیکھیے کہ میں نے ان 2 کے جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو صرف ریوائز کیا ہے، اور وہ اس بنا پہ کہ وہ ایس کے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں۔ یہ نہیں میں نے کیا کہ جب ان کو ریوائز کیا تو میں نے ان کے بھی ایڈجیسنٹ ورٹیسز کو ابھی ہی ریوائز کر دیا، نہیں، یہ میں بعد میں کروں گا، یہ سٹیپ وائز میں کروں گا۔ میں ایسے نہیں کر رہا کہ لگے ہاتھوں میں اس کو بھی کر دوں، اب چونکہ اس کو کیا تو پھر اس کو بھی کر دوں۔ یہ ایکسٹرا ورک ہے جو کہ ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ایسٹیمیٹ میں نے بنا لیا، اور اگر میں چاہوں تو میں اس سے یہاں کا ایسٹیمیٹ ریوائز کر سکتا ہوں اور اس سے میں اس کو کر سکتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ جو ایسٹیمیٹ ہے یہ پھر ریوائز ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس کو ابھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا۔ اگر یہ پھر ریوائز ہوتا ہے اور پھر اس کی بنا پہ یہ بھی ریوائز ہوگا، پھر یہ بھی ریوائز ہوگا، تو بہتر یہ لگتا ہے کہ پہلے اس کو ذرا سیٹل ہو جانے دو، یعنی کہ اس کو ٹوٹلی ریلیکس ہو جانے دو، اس کے بعد ان کی باری جب آئے گی تو ایٹ لیسٹ ان کی ویلیو جو ہے وہ کنورج کر چکی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے کہ جب ہم ایک ورٹیکس کو اس سیٹ ایس میں لے آتے ہیں تو اس وقت ڈی وی ویلیو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس وی کے برابر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ
اس کو اب فردر ریلیکس کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی بنا پہ بقیہ ورٹیسز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ریلیکس ہوں گے۔ اب آئیے اس کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ الگورتھم بقیہ کاروائی کیسے کرے گا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ پریڈیسیسر پوائنٹرز جو ہیں یہ بھی انڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن ابھی یہ کاروائی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ابھی تمام ورٹیسز کو ٹچ نہیں کیا، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ فائنل ویلیوز ان کی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چینج ہوں، بلکہ یہ ہوں گی۔ اس کو آگے چلاتے ہیں، اور سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ والا جو نمبر 2 ورٹیکس ہے، یہ صورتحال میں نے دوبارہ یہاں پہ پیش کی ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے میں ورٹیکس 2 کو سلیکٹ کروں گا۔ 2 کیوں؟ کیونکہ پرائرٹی کیو میں یہ ہیڈ آف دا کیو تھا۔ اس کو میں نے جب نکالا تو اس کی بنا پہ اب میں اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں، یہ والا اور یہ والا، ان تینوں کو میں ریوائز کروں گا۔ یہ بھی آپ ذرا چیز نوٹ کیجئے کہ میں ایڈجیسنٹ ورٹیسز کیسے ڈٹرمن کر رہا ہوں ڈائریکٹڈ گراف میں۔ وہ اگر میرے پاس یہ ڈائریکٹڈ ایج ہے، اگر فرض کریں یہاں سے ڈائریکٹڈ ایج ادھر نہیں تھا تو میں اس کو 2 کی بنا پہ ریوائز نہیں کر سکتا۔ وہ اس بنا پہ یہ تینوں جو ہیں یہ ریوائز ہو رہے ہیں، یہ والا اور یہ والا، کیونکہ یہاں سے میرے پاس ڈائریکٹ ایجز ہیں۔ اچھا، جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے کرنٹ ڈی یو کی ویلیو وہ 2 ہے، جس کی بنا پہ 2 + 8 اس کی ویلیو 10 یقیناً انفینٹی سے بہتر ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو 10 بنائیں۔ اسی طرح 2 + 7 5 + 2 کی بنا پہ اس کا ایسٹیمیٹ اب 7 ہے، جو کہ انفینٹی سے بہتر ہے، تو اس کو بھی ہم نے چینج کیا۔ لیکن ذرا اس کو دیکھیے، اس کا ایسٹیمیٹ 7 تھا جو کہ ڈائریکٹلی ایس سے ادھر آنے پہ تھا، لیکن اب میں اگر یہاں پہ آؤں تو یہاں سے دیکھیے کیا ہوگا، اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ اب فائنل ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹلی ریلیکس ہو چکا ہے، اس کی ویلیو 2 ہے۔ 2 سے میں اس ایج کو فالو کر کے جس کا ویٹ 3 ہے یہاں پہ آ سکتا ہوں، جس سے اس ورٹیکس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ایکچولی اب 7 سے کم ہو کے 5 ہو گیا ہے، جو کہ یقیناً 7 سے بہتر ہے۔ تو اس کو بھی میں اب ریوائز کر رہا ہوں، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب اس کو ہم نے 7 کیا تھا تو اس وقت شاید اچھی بات نہیں کہ ہم بقیہ جتنے ورٹیسز ہیں ان کو بھی فردر ریوائز کریں۔ جیسے جیسے یہ کنورج ہوتے جاتے ہیں اس کی بنا پہ ہم ان ورٹیسز کو ریوائز کریں گے۔ اب پرائرٹی کیو میں کتنے ورٹیسز ہیں؟ 2 تو نکل گئے، بقیہ ان میں 3 رہ گئے، اور وہ 3 کی ترتیب جو ہے وہ ان کی جو کرنٹ ڈی ویلیوز ہیں اس کی بنا پہ ترتیب بنے گی، تو اس میں سے پھر ہم ایک جو منیمم ویلیو والا ورٹیکس ہے اس کو نکالتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ صورتحال کی بنا پہ یہ 2 ورٹیسز تو اب نکل گئے اور یہ وہ سیٹ ایس کے ممبر بن گئے۔ یہ 3 ورٹیسز اب پرائرٹی کیو میں ہیں، 5 7 اور 10 جو ہے ان کی ویلیوز ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہیڈ آف دا کیو ہے۔ اس کو جب میں نے ایکسٹریکٹ کیا تو یہ ورٹیکس بار آیا، اس کو اب میں نے کلر کر دیا، یعنی کہ یہ سیٹ ایس کا ممبر بن گیا ہے۔ اس کی بنا پہ اب میں جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کو میں ریوائز کرتا ہوں۔ اس کو اصل میں ریوائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو فائنلی ریلیکس ہو چکا ہے۔ یہاں سے دیکھیے رستہ کس طرف ہے، لیکن اس کو ریلیکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ 5 + 3 جو ہے وہ یقیناً 8 2 سے بڑا ہے، تو اس کو میں نہیں کچھ کروں گا، بلکہ یہ چونکہ اس سیٹ میں آ چکا ہے تو یہ ریوائز میں پہلے ہی کہہ سکتا تھا کہ یہ ریوائز نہیں ہوگا۔ البتہ یہ نوڈ جو ہے یہ ریوائز ہو رہا ہے، اس کی یہاں پہ ایسٹیمیٹ کی ویلیو 10 تھی، لیکن 5 + 1 = 6، یعنی کہ اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 6 ہے۔ اسی طرح اس کو اگر میں دیکھوں تو اس کا ایسٹیمیٹ میں ریوائز اس طرح کروں گا کہ خیر یہ ایسٹیمیٹ یہاں پہ ریوائز ہوا تھا، یہ 5 جو ہے اس سے یہاں پہ ڈائریکٹ ایج نہیں، تو اس کو ہم ریوائز نہیں کریں گے۔ اب پرائرٹی کیو میں صرف یہ 2 رہ گئے، ان کی بنا پہ جس کو میں نے چنا وہ یہ نمبر 6 نوڈ ہے۔ اس کی بنا پہ میں جب ریویژن کروں گا
تو یہ فردر ریلیکس نہیں ہوگا، یہ بقیہ سارے نوڈز ریلیکس ہو چکے ہیں. فائنلی یہ والا ورٹیکس جو ہے اس کو میں اب پرائرٹی کیو سے نکالتا ہوں. تو صورتحال یہ بنی کہ تمام ورٹیسز جو ہیں اب میں نے کیپچر کر لیے ہیں. یہاں سے میرے پاس رستے بھی ہیں، یعنی کہ یہاں سے اگر میں ایس تک جانا چاہوں، اصل میں نے چونکہ پریڈیسیسر استعمال کیے ہیں تو رستہ میرا الٹ ہے کہ 5 سے 2 سے سورس تک جاؤ، اور اگر 6 سے سورس تک یا سورس سے 6 تک جانا ہے تو ایکچولی یہاں سے کاروائی شروع کرو کہ یہاں سے 5 جاؤ، 5 سے 2 جاؤ، اور 2 سے آپ سورس میں چلے جاؤ گے، اور وہ جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ 6 ہوگا یہاں تک. اس کے بعد ادھر سے جو رستہ ہے وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا ڈسٹنس 5+2 ہے جو کہ 7 ہے. اس کاروائی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ الگوریدم ٹھیک کام کر رہا ہے. اس سے نتیجہ جو حاصل ہوا اس کو ہم اس چھوٹے سے گراف میں تو بائی ہینڈ یعنی کہ مینولی چیک کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ سوچئے کہ آپ کے پاس گراف جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو پھر آپ کسی کو کیسے کنونس کریں گے کہ اس الگوریدم کو چلاؤ؟ اس کے نتیجے میں جو آنسر آئے گا وہ یقیناً منیمم پاتھس ہوں گے. یہاں پہ اب اگر اس شخص کو آپ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے میرا الگوریدم لو اور اپنے جو 10,000 نوڈز یا 10 لاکھ نوڈز والا گراف ہے جس میں بے تحاشا ایجز ہیں، اس پہ مینولی الگوریدم چلا لو اور چیک کر لو میرا جو نتیجہ آتا ہے الگوریدم سے اور تمہارا جو مینولی آیا ان دونوں کو کمپیئر کر لو. میرا خیال ہے کہ وہ شخص کہے گا کہ نہیں، یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی. اگر تم یہ الگوریدم مجھے کہتے ہو کہ یہ ٹھیک کام کرتا ہے تو مجھے اس کا پروف دو. یاد ہے ہم نے ایم ایس ٹی لیما جو تھا وہاں پہ بھی پروف پیش کیا تھا، کیونکہ ایم ایس ٹی جو تھے یعنی کہ منیمم اسپیننگ ٹری الگوریدمس وہ بھی گریڈی اسٹریٹجی پہ یا مبنی تھے، یعنی کہ گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرتے تھے. وہاں پہ ہم نے پروف کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا تھا؟ طریقہ اس طرح تھا کہ ہم ایک کلیم کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی کلیم کیا، اور ہم ایک قسم کا کاؤنٹر کلیم یا کانٹرڈکشن سے شو کرتے ہیں کہ اس شخص کا وہ کلیم ٹھیک نہیں. کچھ ایسی کاروائی یہاں پہ بھی ہوگی کہ ہم ایک کلیم کریں گے اور پھر کانٹرڈکشن کے ذریعے پروف کریں گے کہ یہ کلیم جو ہے یہ ٹرو نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ اس کلیم کی بنا پہ جو نتیجہ حاصل ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. تو آئیے اب اس پروف کو دیکھتے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ ڈائکسٹراز الگوریدم گریڈی اسٹریٹجی پہ جب کام کرتا ہے تو واقعی یہ ہمیں منیمم یا شارٹیسٹ پاتھس دے گا، یعنی کہ گراف میں سنگل سورس سے تمام ورٹیسز تک جو ویلیوز ہمیں ملیں گی شارٹیسٹ پاتھ کی وہ یقیناً منیمم ہوں گی. پروف آف مینیملٹی بائی انڈکشن، اس میں چند ایک ڈیفینیشنز جو ہم پہلے ایکچولی دیکھ چکے ہیں کہ ڈیلٹا ایس وی از دا منیمم ڈسٹینس فرام ایس ٹو وی، یہ تو ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا. اور ایک لحاظ سے بیس کیس دیکھیں کہ ایس جو سیٹ ہے اس میں انیشلی صرف ایس یعنی کہ سورس ورٹیکس شامل ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو ڈی ایس کی ویلیو ہے جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 0 ہے، اور یقیناً یہ ڈیلٹا ایس کاما ایس کے برابر ہے، کیونکہ بائی ڈیفینیشن ایس کاما ایس کا مطلب ہے منیمم پاتھ فرام ایس ٹو ایس، اور چونکہ آپ ایس پہ بیٹھے ہیں تو بائی ڈیفینیشن یہ آلموسٹ 0 ہے، اور یہ پھر کلیم ٹرو ہوا کہ ڈی ایس از اکول ٹو 0 وچ از اکول ٹو ڈیلٹا ایس کاما ایس. اب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا سیٹ ایس ہے جس میں ہم ورٹیسز کو لاتے ہیں، اور ابھی آپ نے الگوریدم میں دیکھا کہ ان ورٹیسز کو ہم کس طرح چنتے ہیں وہ پرائرٹی کیو کی بنا پہ. لیکن بات یہ تھی کہ ہم نے ویز جو انیشلی وی مائنس ایس سیٹ میں تھے ان میں سے پرائرٹی کیو کی بنا پہ ایک کو چنا تھا، اور جب ہم اس کو ایس میں لے کے آئے تو ہم کلیم یہ کر رہے ہیں، بلکہ اب یہ اسمپشن ہے کہ ان تمام ورٹیسز کے لیے ڈی وی جو ہے وہ فائنل منیمم کے برابر ہو چکا ہے، یعنی
کہ اب جتنے ویز ایس میں ہیں وہ اپنے فائنل منیمم تک ریلیکس ہو چکے ہیں. اور دوسری یہ بات جو الگوریتھم میں ہم نے دیکھی تھی کہ جب بھی ہم ایک ورٹیکس کو وی مائنس ایس سے نکال کے ایس میں لاتے ہیں تو یاد ہے وہ جو فور لوپ تھا جو کہ اس کے تمام ایڈجیسنٹ ورٹیسز جو ہیں ان کو بھی ریلیکس کرتا ہے. یہ نہیں ہم کر رہے تھے کہ پرائرٹی کیو میں سے ورٹیکس کو نکال کے ایس میں لاتے تھے اور اس کے بعد بس نہیں, ہم نے ان تمام نیبرز آف وی جو ہیں ان کو بھی ہم نے ریلیکس کیا. بیس کیس ہمارا ہے اور اسمپشن ہے جو کہ ایکچولی ہماری وہ الگوریتھم کی بیس پہ ہے کہ ہم نے جب وی کو ایس کا ممبر بنایا ہے تو ایک ڈی وی ایکول ڈیلٹا ایس وی ہوا اور دوسرا یہ کہ اس کے جو نیبرز ہیں وہ سارے ریلیکس ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ اس کے جو نیبرز ہیں وہ فائنل اپنی ویلیو پہ آ چکے ہیں, نہیں, صرف یہ کہ جب بھی ہم وی کو ایس میں لاتے ہیں تو اس کے نیبرز کو ہم ایک دفعہ ریلیکس ضرور کرتے ہیں, وہ بعد میں پھر جیسے کہ ہم نے مثال میں دیکھا اور دفعہ بھی ریلیکس ہوں گے. اب اس ایزمپشن کی بیسس پہ اب ہم وہ کانٹرڈکشن والا جو معاملہ ہے اس کو آپ سامنے لاتے ہیں. پروف یہ کہ if du is less than equal to du prime for every u prime in v, then du جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہے and we can transfer u from v to s, یا ایکچولی v minus s میں سے اب اس کو s میں لا سکتے ہیں, after which dv is equal to delta sv for every v in s. یہاں پہ اصل میں جو پرائرٹی کیو والی بات تھی یہ ہم نے کی ہے کہ اگر جو ڈی یو جو ہم چنتے ہیں وہ پرائرٹی کیو میں ہم نے دیکھا اگر ہیڈ آف دا کیو ہے تو اس کو ہم چنتے ہیں, اور اس کے لیے یہ چیز ہے کہ اس کی جو ڈی یو ویلیو جس کی بنا پہ اصل میں وہ پرائرٹی کیو کے بالکل شروع میں یا ہیپ کے ٹاپ پہ ہے, وہ وجہ یہی تھی کہ بقیہ تمام ورڈسیز جو کہ ابھی ایس میں نہیں آئے, یہ یو پرائمز جو ہیں ان تمام سے وہ چھوٹا ہے. جو بقیہ یو پرائمز ہیں ان کی ڈی یو ویلیوز یا ڈی یو پرائم ویلیوز جو مرضی ہوں, لیکن جہاں تک ڈی یو کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام یو پرائمز کی ڈی ویلیو سے کم ہے تو اسی کو ہم چنتے ہیں, اس کو چن کے ہم ایس میں لاتے ہیں اور اس کی بنا پہ ڈی یو ایکول ڈیلٹا ایس یو بن جاتا ہے. یعنی کہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جب کوئی نوڈ ایس کا ممبر بنتا ہے تو اس کیس میں یا اس وقت ڈی یو کی ویلیو اصل میں ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہو جاتی ہے. یہ ہمارا کلیم ہے اور اس کو ہم پروف کریں گے بائی کانٹرڈکشن. وہ کانٹرڈکشن والی کنڈیشن کیا ہوگی, یعنی کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے لیکن فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا کہ سپوز ڈی یو از گریٹر دین ڈیلٹا ایس کاما یو, the shortest path from S to U, PS, U must pass through one or more vertices exterior to S. Let X be the last vertex S and Y be the first vertex outside S on the path to U. Then PS, U is equal to PS, X union X, Y union پی وائی کاما یو. اب اس سلائیڈ کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ. لیکن میں یہاں پہ اصل میں آپ کو اب ایک الگوریتھم نہیں دکھا رہا, میں ایکچولی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ بعد میں ثابت کروں گا کہ غلط ہے. دیکھیے میں نے الگوریتھمکلی کیا کیا تھا کہ سیٹ ایس میں نے بنایا, اس میں انیشلی میں نے صرف ایس کو ڈالا, اس سے میں نے ایک پرائرٹی کیو بنائی کیونکہ میں چاہتا یہ تھا کہ تمام ورٹسیز جو ہیں ان میں سے جو ڈی یو کے حساب سے سب سے منیمم ویلیو والی ڈی یو ہے ورٹیکس اس کو چنوں. اس کے لیے میں نے سارٹنگ نہیں کی, میں نے ایک پرائرٹی کیو بنائی,
پرائرٹی کیو کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ان تمام ورٹسیز میں ڈی یو کے حساب سے سب سے چھوٹا ہے وہ مجھے مل گیا. اس کو میں نے پرائرٹی کیو سے نکالا, اس ورٹیکس کو میں نے ایس میں ڈالا, اور اس کی بنا پہ میں کلیم یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ ایس میں آتا ہے تو ڈی یو کی ویلیو ایکچولی کنورج کر چکی ہوتی ہے. یعنی کہ جب وہ ایس میں آ جائے تو اس نوڈ کو اصل میں فردر ریلیکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. کانٹرڈکشن میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کرے میں یو کو لاتا ہوں جو کہ سب سے چھوٹا ہے, لیکن یہ کہ یہ ڈیلٹا ایس وی سے ایس یو سے بڑا ہے. یعنی کہ ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں شامل کرنے سے ڈی یو کو ایس یو کے ڈیلٹا ایس یو کے برابر کر دیتا ہوں, لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں لاتا اور ڈی یو جو ہے ابھی ڈیلٹا ایس یو سے بڑا ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر میں آپ کو ایک تصویر اب دکھاتا ہوں جس میں ہم اس پاتھ کو اب دیکھتے ہیں کہ ایس سے یو تک پاتھ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. یہاں پہ اب میں نے یہ سیٹ ایس کیپٹل ایس جو ہے یہ دکھایا ہے, اور اس کے کچھ ممبرز ہیں, اور ان میں سے صرف 2 کو میں نے چن کے دکھایا ہے کہ ایس جو انیشل سورس ورٹیکس ہے, کچھ اور ورٹیسیز ہیں, اور فرض کریں کہ ایونچولی اگر میں پورے گراف کو دیکھوں تو جو پاتھ مجھے یو تک لے کے جاتا ہے ایجز کے حوالے سے وہ اس طرح بنتا ہے کہ ایس سے میں مختلف ورٹیسیز سے گزرتا ہوا ایک ورٹیکس ایکس تک پہنچتا ہوں, اور یہاں سے پھر میں اس سیٹ کیپٹل ایس سے باہر نکلتا ہوں یو کی جانب جانے کے لیے, اور یو میں ابھی ڈائریکٹلی نہیں گیا بلکہ ایکس سے میں پہلے ایک ورٹیکس وائی پہ جاتا ہوں, اور پھر وائی سے میں مختلف ورٹیسیز کے تھرو ہوتا ہوا ایونچولی یو تک پہنچتا ہوں. اب اگر یہ آپ صورتحال دیکھیں تو جو پاتھ لینتھ بنتی ہے یا پاتھ ویٹس بنتے ہیں, پہلے اگر آپ پاتھ کو دیکھیں تو وہ کیا بنا. یہاں پہ میں پاتھ ویٹس ابھی نہیں پوچھ رہا, میں سمپلی پاتھ پوچھتا ہوں کہ یو تک جو پاتھ ہے وہ کن پاتھس یا کن حصوں سے بنا ہے. وہ حصے ہیں ایک پاتھ ایس سے ایکس تک, دوسرا پاتھ ایکس سے ڈائریکٹلی وائی تک, یہ ڈائریکٹ ایج ہے, اور پھر ایونچولی وائی سے مختلف ورٹیسیز سے ہوتے ہوئے میں یو تک پہنچتا ہوں. اس تصویر کو دیکھیے, اور میں اب آپ کو واپس اسی سلائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں جس میں اب یہ میں نے باتیں لکھی ہیں کہ the shortest path from S to U, PS, U must pass through one or more vertices exterior to S. Let X be the last vertex inside S and Y be the first vertex outside S on the path to U. اصل میں یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں U کو ڈائریکٹلی نہیں چنتا, اصل میں Y کو چن لیتا ہوں. اب جو میں نے پاتھس آپ کو دکھائے تھے, اب یہ جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یونین کے ذریعے میں نے وہ ٹوٹل پاتھ آپ کو دکھایا ہے کہ پاتھ not the weight, the path from S to U is equal to the path from S to X, union X to Y یہ edge ہے, union path from Y to U. اب یہ جو paths ہیں اس کو ہم وہ ریلیکسیشن اور ایسٹیمیٹ جو ہمارے پاس ڈی ویلیوز ہیں اس کے ساتھ اب ہم ریلیٹ کرتے ہیں, اور وہ ایسے The length of path PSU is delta S, U equal delta S, Y plus delta Y, U. اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی جب آپ کو منیمم پاتھ مل جائے تو جو ڈیلٹا ایس یو ہے اگر وہ Y کے تھرو ہی جاتا ہے تو پھر S سے Y تک جو منیمم ہوگا پاتھ پلس جو Y سے U تک منیمم ہوگا, ان دونوں کو ہی جوڑ کے آپ کے پاس وہ S سے U تک کا منیمم ویٹ پاتھ بنے گا. اور اگر وہ منیمم ویٹ ہے تو یہ ڈیلٹا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ بنے گی. اچھا, اب یہ ہوا تھا کہ جب ہم نے ایکس کو چنا تھا ایس میں لانے کے لیے تو اس کی بنا پہ وائی کو ہم نے ریلیکس کر دیا تھا, اور اگر ایکس سے صرف ایک ہی ایج وائی تک جا رہا ہے
اور x جو ہے اب وہ فائنل ریلیکسڈ پوزیشن میں آ گیا ہے، تو اس کی بنا پہ اصل میں دیکھا جائے تو y بھی جو ہے وہ بھی ریلیکسڈ پوزیشن میں آ جائے گا، جس کی بنا پہ dy از اکول ٹو ڈیلٹا ایس کاما وائی بائی دا کنورجنس پراپرٹی۔ اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کی بنا پہ ڈی وائی جو ہے یقیناً ڈیلٹا ایس کاما یو سے کم ہے۔ یہاں پہ اب یہ پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈیلٹا ایس کاما یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس کاما وائی پلس ڈیلٹا وائی کاما یو، اس میں اگر آپ ڈی وائی کو برابر رکھیں ڈیلٹا ایس وائی کے اور اس میں پلگ کریں تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ ڈیلٹا وائی کاما یو ایک پازیٹیو کوانٹٹی ہے تو میں ڈیلٹا ایس وائی کی جگہ اگر ڈی وائی سبسٹیچیوٹ کروں تو انکوالٹی بنی کہ ڈی وائی از لیس دین اکول ٹو ڈیلٹا ایس کاما یو، جو کہ میں شروع میں کلیم کر رہا ہوں کہ وہ لیس دین ڈی یو ہے، یعنی کہ ڈی یو جو ہے وہ ابھی ڈیلٹا سے زیادہ ہے۔ یہ پروف جو ہے لگتا ہے کہ کچھ ذرا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ وہ تصویری خاکہ ہمیں دوبارہ سامنے رکھنا پڑے گا۔ آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں یہ تصویر آپ کو دوبارہ نہیں دکھا سکتا، البتہ میری تجویز ہے کہ یہ پروف جو ہے آپ کتاب میں ذرا ایک نظر دوڑائیے، اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی جب ہم نے گریڈی الگورتھمز کی بات کی تھی کہ وہاں پہ پروفس کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم ایک کلیم کرتے ہیں اور پھر شو کرتے ہیں کہ اس کلیم کی بنا پہ جو منیمم ویلیو یا جو بھی آپٹیمیلٹی ہے وہ اصل میں اچیو نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور طریقے سے آپٹیمیلٹی اچیو ہوتی ہے۔ یہ پروف انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے، آپ یہ ضرور کتاب میں دیکھیے گا، بقیہ کاروائی آئندہ کے لیکچر میں۔ تب تک خدا حافظ۔